ٹوپی لگا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اگر دنیا میں کسی کو اس بات کا دعویٰ ہو کہ اس کو اللہ تعالی سے حقیقی محبت ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی کسوٹی پر کھرا اترے. جتنا زیادہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری میں آگے بڑھتا جائے گا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچا ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری لازمی ہے. آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر محبت کا یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا. لیکن اگر اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہی کرے گا، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. اور جب اللہ اس سے محبت کرے گا اس کو دو انعام ملے گا. اسی بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا.
جب اللہ محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو دو انعام اس آیت میں بتایا گیا کہ دو انعام اس کو ملتا ہے، ایک تو گناہوں کی مغفرت کا اور دوسرے اللہ کی محبوبیت کا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ کی محبوبیت عطا ہوتی ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے دنیا میں اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جس سے اللہ محبت کرے دنیا میں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبریل امین آسمان پہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جتنے آسمان کے فرشتے ہیں سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کی محبوبیت زمین پہ اتار دی جاتی ہے۔ تو جو انسان ہے اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر جو انسان ہے وہ سارے انسان اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، یہ محبت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت آسمانوں پہ بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کو کیسے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا سے جانے کے باوجود حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیکھ لیجئے، حضرت نظام الدین اولیاء کا نام دیکھ لیجئے، اور بھی جو بزرگان دین ہیں، اللہ نے فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا اللہ اس کو محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ تو ہر انسان اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، ہر انسان ولیوں سے محبت کرتا ہے، ہر انسان بزرگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب غلاموں کی محبت کا یہ عالم ہے، جب غلاموں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آقا اور سردار کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور ہے مشکل۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور ہے مشکل۔ جب جان سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب جان سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان والی، جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟
اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے غلاموں کی محبوبیت کا، ان کے غلاموں کی محبوبت کا یہ عالم ہے کہ انسان ان پر جان فدا کیے ہوئی ہے، محبت سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، تو پھر آقا جناب مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شرط اول یہی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ انتباہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، پھر اپنے ایمان کو چیک کیا، چھانکا، دل و دماغ پہ غور کیا اور پھر فرمایا اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے ہمیں محبت ہے، یعنی آپ کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا سکتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر اب الان یا عمر، یعنی عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے ان اعرابیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی، آرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، قرآن و حدیث میں ان کو آراب کہا گیا، آرابی کہا گیا۔ ایک دیہاتی آئے، یمن کے رہنے والے تھے، یمن کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے، وہ مدینے آئے۔ وہ آنے کے بعد مسجد نبی میں آئے اور مسجد نبی میں آ کے انہوں نے پیشاب کر دیا۔ یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں لوگ نماز پڑھتے وہاں بھی انہوں نے پیشاب کر دیا۔ جب وہ پیشاب کرنے لگے تو صحابہ دوڑے روکنے کے لیے ان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو اس سے علم طب کا یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے روک دیا جائے اس کو اچانک تو کسی بڑی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، اور کسی کو زور سے پیشاب لگا ہوا ہو تو اس کو روکنا بھی نہ چاہیے، پہلے پیشاب سے فارغ ہو جائے، یہاں تک کہ اگر پیشاب کا تقاضا ہے، استنجا کا تقاضا ہے تو نماز بھی نہ پڑھے ہو، پہلے وہ ضرورت سے فارغ ہو، اس کے بعد پھر نماز پڑھے۔ یہاں تک کہا گیا ہے، عربی مقولہ ہے کہ گھوڑے پر اگر سوار ہو کے جا رہا ہو اور اگر پیشاب کا تقاضا ہو جائے
تو پھر تاخیر نہ کرے وہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھوڑے پر جو ہے پیشاب کرنے لگے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اب چلو منزل پہ جب پہنچیں گے، جو اگلی منزل آ رہی ہے وہاں پہنچیں گے تو پیشاب کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہیں کہیں اتر کے آدمی فارغ ہو جائے. یعنی پیشاب کو روکنا یہ آپ کے جو ہے کڈنی فیل ہو جائے گی، آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے، بڑی بیماری ہو سکتی ہے. اسی طرح پیشاب رک جائے کسی کا، بہت آسانی سے نکل جاتا ہے. چاہیے اسپتالوں میں چیخیں نکل رہی ایسے مریضوں کی، ان کی چیخوں سے ہاسپٹل خون جا رہا ہے جن کا پیشاب کئی کئی دن سے رکا ہوا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جب تقاضا فارغ ہو جائے زیادہ دیر روک کے نہ رکھے. اور جیسے وہ پیشاب کر رہے تھے، ایک حکمت بھی اس پہ تھی، اگر پیشاب کے درمیان ان کو دبایا جاتا، مسجد میں ان کو بھگایا جاتا پیشاب کرتے ہوئے، جدھر جدھر جاتے ادھر پورا ناپاک کر کے چلے جاتے. تو اس میں یہ بھی حکمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت یہ بھی ہے کہ جہاں وہیں پہ کر لینے تو صاف کر دیا جائے گا. اب بھگاؤ گے دوڑیں گے تو پوری مسجد ناپاک ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سمجھایا، دیکھو یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ دیہاتی کہتے ہیں قربان جائیے، اللہ کے رسول نے نہ مجھے ڈانٹا نہ جھڑکا، کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے ہمیں پیار سے ہمیں سمجھا دیا آپ نے، اور صحابہ سے فرمایا کہ صاف کر دو، ڈول پانی ڈال دو اس پیشاب پر. مسافر تھے، باہر سے آئے تھے، تقاضا تھا. مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، الہ آباد میں پڑھتے تھے مدرسے میں، وہاں وضو خانہ تھا جیسے ہم لوگ کا وضو خانہ ہوتا ہے. تو مغرب کے بعد 5-6 کشمیر کے رہنے والے تھے، کچھ بیچتے رہے وہ لوگ، آ کر کے وہ لوگ وہی وضو خانہ میں پیشاب کرنے لگا. تو ہم لوگ دوڑ گئے، یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، بھائی یہاں تو پیشاب کرو. تو یعنی یہ سن 91-92 کی بات میں بتا رہا ہوں، 55 کی بات بتا رہا ہوں. ان لوگوں نے جو ہے وضو خانے پیشاب کیا. بڑی حیرت ہوئی کہ ان لوگ اتنا نہیں معلوم کہ وضو کرنے کی جگہ ہے، یہاں پیشاب کر رہے لوگ. یہ حیرت تب ختم ہوئی جب 2023 میں ہم خود کشمیر گئے. وہاں مسجدوں میں جب جانا ہوا تو عجیب چیزیں نظر آئی کہ مسجد میں چھوٹے چھوٹے جو ہے استنجا خانہ بنے ہوئے ہیں، دروازہ لگا ہوا ہے، آپ اندر دے استنجا سے فارغ ہوئیے وہیں پر اور وہی وضو کریے. آپ اسی میں آپ وضو کریے. اب بتائیے آدمی وہیں پہ پیشاب کیا ہے، نل آپ کھولیے گا تو پیشاب پورا گرے گا، جا کے چھیٹ آپ کے اوپر آئے گی. اور حدیث میں منع کیا گیا ہے ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے کہ انسان شک کے مرض میں مبتلا ہو. لیکن یہ ان کے یہاں یہ چیز ہوگی، ان کے یہاں عادی ہوں گے، وہ ٹھنڈی گرمی کا جو بھی مسئلہ ہو، گرم پانی کا مسائل ہوں گے اپنے. تو یہ چیز وہاں دیکھا ہم نے کہ وہیں استنجا کرو وہیں وضو کرو. حرمین میں بھی، مسجد نبوی میں، حرم شریف میں بھی جو بیت الخلا بنے ہوئے ہیں اس میں شاور بھی لگا نہانے کا. ایسے آپ جب مینا جائیں گے، وہاں کے خیموں میں جائیں گے تو نہانا اور ضرورت سے فارغ ہونا دونوں ایک ہی جگہ رہتا ہے. لیکن وہاں کشادگی ہوتی ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، کشادگی ہوتی ہے، اس لیے وہاں کرائیت نہیں لگے گی آپ. لیکن یہاں تو بالکل سامنے وہیں پر پیشاب کر لیجئے، پھر وہی ہاتھ دھونا شروع کر دیجئے سامنے بیٹھ کے نل پہ. تو بہرحال مسافر تھے وہ. تو کبھی کبھی مسافروں کو ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے، بیچارے کہاں جائیں، تو مسجد ہی آتے ہیں. وہ تو وہ بھی دیہات سے آئے تھے اور آ کے مسجد کو انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر لی. اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں، بلند آواز سے دعا کر رہے ہیں. وہ دیہاتی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما.
کیسے سیدھے سادے دیہاتی رہے ہوں گے سوچیے. یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہم پر رحم فرما, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا. وسیعت رحمت کل شیء, اللہ فرماتا ہے اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا, صرف 2 آدمیوں میں لا کے رکھ دیا اس کو. کتنا دماغ ان کا رہا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب بیٹھے ہیں وہ, یہ نبی کی صحبت کی تاثیر تھی کہ منٹوں میں بزرگی اور کرامات اور جو ہے ساری جو منزلیں طے ہو جاتی تھی, زندگی بدل جایا کرتی تھی تھوڑی دیر کو صحبت سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑی دیر رہے, وہی بندہ جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا, جس نے یہ دعا کی کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعجب کیا, پھر وہ کیسا سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا علمی سوال کرتا ہے صحبت نبوی کی برکت سے. سوال کرتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. ایسا سوال کرتا ہے وہ. مسلم شریف کی روایت ہے متی الساعہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. تو آپ نے پوچھا ما اعددت لها, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی. قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, پوچھ رہے ہو, تیاری کی ہے, کیا تیاری کی ہے تم نے اس کے لیے قیامت کے لیے. قال حب اللہ ورسولی, اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت, تم قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم کو محبت ہوگی. انت مع من احببت, تمہیں جس سے محبت ہوگی اسی کی معیت نصیب ہوگی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اطاعت کرے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ قیامت میں کن کے ساتھ رہے گا. مع النبیین, انبیاء کے ساتھ, والصدیقین, صدیقین کے ساتھ, والشہداء, شہداء کے ساتھ, والصالحین, نیک لوگوں کے ساتھ. وحسن اولئک رفیقا, کتنے ہی اچھی صحبت ہوگی اور کتنے اچھے ساتھی ہوں گے. تو آپ انت مع من احببت, تمہیں جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ رہو گے. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن کر خوشی سے اچھل پڑے اور فرمایا انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم وان لم اعمل باعمالهم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کے خوشی سے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے, میں محبت کرتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں محبت کرتا ہوں ابو بکر سے, میں محبت کرتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ سے. فارجو ان اکون معهم, مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں گا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ, اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں, میرا عمل ان کے عمل جیسا نہیں ہے, لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کی بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ رہوں گے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت. عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں, خود نیک نہیں ہوں. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں, خود نیک نہیں ہوں. امید ہے کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. اس محبت کی برکت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے. اس لیے اللہ والوں سے, بزرگان دین سے, علماء سے, صلحاء سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. محبت ہونی چاہیے ہمیں. اور وہ
دشمنی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کا تصور بھی ذہن و دماغ میں لینا چاہیے، کیونکہ بہت سخت حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، دو ہی جگہ ایسا ہے کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک تو قرآن میں سود کھانے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والو سود چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس سے رسول جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک تو سود کے بارے میں، سود خوروں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، جس چیز سے اللہ جنگ کا اعلان کرتے اس کی بربادی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سود کا پیسہ لے کے آدمی ہمیشہ برباد ہوا ہے، کوئی سود کا پیسہ لے کے آباد نہیں ہوا بھی، کیونکہ لعنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیسے پر، اللہ نے جنگ کا اعلان کیا سود خوروں سے۔ اور دوسری حدیث قدسی ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کروں گا۔ اسی لیے اللہ والوں کو تکلیف پہنچانے سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے کہیں میں نے پڑھا تھا، ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک شخص جو ہے اپنے محبوب کے ساتھ جا رہا تھا، ہاتھ ڈالے ہوئے، باہیں میں باہیں ڈالی ہوئے چلا جا رہا تھا، ایک اللہ والے آ رہے تھے، شاید پیر ان کا کہیں پانی کا کوئی چھیٹا کچھ پڑ گیا ایسا غلطی سے کہ کپڑے خراب ہو گئے، اس کے محبوب کے کپڑے خراب ہو گئے، تو اس نے کھینچ کے ایک تماچا مارا ان کو، کیونکہ دیکھا کہ اس کا جو محبوب ہے اس کا کپڑا خراب ہو گیا، تو اس نے بدلے میں کھینچ کے تماچا مارا، جیسی مارا ہاتھ پورا اس کا خراب، یعنی شل ہو گیا اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا، اس کا ہاتھ اٹھنے کا، ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ تو بزرگ نے کہا تمہارے محبوب کو تکلیف پہنچی تھی، تم نے بدلہ لے لیا، اس کے محبوب کو تم نے تکلیف پہنچائی تھی، اس نے بھی بدلہ لے لیا۔ تو بہت ڈرنا چاہیے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے سے بہت بچنا چاہیے۔ اور بندہ محبوب کیسے بنتا ہے؟ آگے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے میں نے جو چیزیں فرض کی ہیں، شریعت میں جو چیزیں فرض کی ہیں، جب بندہ ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ فرض نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، حج کا اہتمام کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، جو چیزیں فرض ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور پھر نوافل کے ذریعے سے جو چیزیں نفلی درجے میں ہیں، جو نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقات ہے، نفلی حج عمرے ہیں، ان کے ذریعے سے بندہ قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب آتا چلا جاتا ہے اللہ سے۔ فرض پہ عمل کیا، اللہ سے قریب ہوا، اس کے بعد نوافل کا جب وہ اہتمام کرتا ہے، نوافل کا فائدہ یہ ہے کہ وہ قریب سے قریب، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے، قریب ہوتے 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 قریب ہو جاتا ہے۔ آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، کہیں پڑھا تھا آپ نے کہ شعر، آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے۔ تو بندہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ،
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے کسی چیز سے میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے جب محبوبیت ہو جاتی ہے اور دونوں طرف سے جب محبت ہو جاتی ہے، بندے کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے، یک طرفہ محبت تو کچھ معنی نہیں رکھتی، یک طرفہ محبت بڑی خراب ہوتی ہے، یک طرفہ محبت تو کچھ معنی نہیں رکھتی، کچھ درد ادھر ہوتا کچھ درد ادھر ہوتا، دونوں طرف جو ہے درد ہونے سے الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار، الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، محبت کا مزہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ محبت تو بہت ذلیل بہت رسوا آدمی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے آدمی، محبت کا مزہ ہوتا ہے دو طرفہ جب ہوتا ہے، بندے کی طرف سے بھی محبت ہو، اللہ کی طرف سے بھی محبت ہو، تو اللہ اس کے اتنے قریب بن جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اتنی مقبولیت اور محبوبیت نوافل کے ذریعے سے اس کو عطا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، اللہ کی سچی پکی محبت اور محبت کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری۔ ان المحب لمن يحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرے عبادت سے، نبی کو راضی کرے اطاعت سے، مخلوق کو راضی کرے خدمت کر کے۔ اللہ کا جو حق اللہ کو دیا جائے، نبی کا جو حق ہے وہ نبی کو دیا جائے، بندوں کا جو حق ہے وہ بندوں کو دیا جائے۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ کے نزدیک ہم محبوب بن جائیں گے، اور جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں کوئی انشاءاللہ ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔